انشاءاللہ العزیز ایسا دیوانہ ہو جائے گا نا، ایسا دیوانہ ہوگا انشاءاللہ العزیز آپ دیکھتے رہ جائیں گے اس کی طرف، وہ ایسا دیوانہ ہو جائے گا، آپ انتہا درجے کا آپ فائدہ پائیں گے۔ تو وظیفہ کیا ہے، کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوتا دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں، اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا، اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ میاں بیوی میں محبت بڑھانے کا ایک خاص عمل ہے، کہ شوہر کو محبت پر مجبور کر دینے والا ایک خاص عمل۔ دوستو اس پرفتن دور کے اندر کافی سارے جو گھر ہیں وہ ان معاملات کی وجہ سے اجڑے ہوئے ہیں، کہ بے پردگی کا دور ہے، جب شوہر ظاہری بات ہے نکلتا ہے کہیں کاروبار کے سلسلے میں، کہیں نوکری کے سلسلے میں، بے پردگی اتنی ہے کہ ملوں میں جائیں کاروبار کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، وہاں بھی عورتیں، بازار میں جائیں وہاں بھی عورتیں، اور کہیں گھر سے باہر نکلیں تو عورتیں ہی عورتیں، بے پردگیاں بھی ہوتی ہیں، پھر انہی کی وجہ سے دل میلے بھی ہوتے ہیں، اور پھر شوہر عورتوں کے قابو میں بھی بڑی مشکل میں رہتے ہیں۔ تو آج کا وظیفہ شوہر کی محبت پانے کا ایک خاص عمل ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت اپنی من مانی جب کرتی ہے تو پھر اپنا گھر اجاڑ دیتی ہے، حالانکہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے حکم پہ چلے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے حکم پہ چلتی ہے کبھی بھی اس کو وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کبھی اس کو تویز لینے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خود بخود اس کا گھر جنت کی مثال ہوتا ہے، گھر بستا ہی رہتا ہے۔ ہاں جو عورت اپنی من مانی کرتی ہے، اپنی مرضی کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر تو میرے نیچے لگ جائے نا، پھر وہ برباد ہوتی ہے۔ آپ کوشش فرمائیں کہ ایسا نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے شوہر کے بڑے حق رکھے ہیں، بڑے حق رکھے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی شوہر کتنے فرائض ہوتے ہیں، کوشش فرمائیں۔ اور کچھ لوگ بدگمانیوں میں بھی پھنس جاتے ہیں، میرا شوہر پتہ نہیں باہر جاتا ہے، شاید یہ کسی اور غیر عورت کے ساتھ لگا ہو، بدگمانیاں۔ حالانکہ جو چیز آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو، پھر بھی اس کی تصدیق کرو، کہیں تمہارے آنکھ اور کان دھوکہ تو نہیں کھا رہے۔ کوشش کریں بدگمانیوں میں نہ پھنسیں۔ تو آج کا یہ خاص عمل ان کے لیے ہے کہ جو خود ٹھیک ہیں بلکہ محبت بھی رکھتے ہیں، گھر بسانے کا ارادہ بھی ہے، لیکن کبھی کبھار مرد ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود جان بوجھ کر دو نمبریاں کرتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز انتہا درجہ کا اس وظیفے کو آپ مجرب پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن نماز کی پابندی لازمی کریں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز انتہا درجے کا آپ فائدہ پائیں گے، انتہا درجے کا انشاءاللہ العزیز۔ کوشش فرمائیں ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں۔ تو وظیفہ کیا ہے، کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ روزانہ کسی بھی وقت، لازمی نہیں ہے کہ آپ رات ہو یا دن ہو، کسی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز کے بعد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ زبان پاک رہتی ہے، اور ورنہ کسی بھی وقت آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ
दरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मल तौर पे एक मरतबा पढ़ें, फिर उसके बाद सूरत यासीन आयत नंबर 9 वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून, इस आयत करीमा को 12 मरतबा पढ़ना है, फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, यानी अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पूरी पढ़कर इस आयत को 12 मरतबा पढ़ना है, फिर जनाब अली किसी भी मीठी चीज के ऊपर दम करके शौहर को खिलाएं और लगातार कम अज कम 7 दिन तक खिलाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज ऐसा दीवाना हो जाएगा ना, ऐसा दीवाना होगा इंशाअल्लाह अज़ीज, आप देखते रह जाएंगी उसकी तरह, वो ऐसा दीवाना हो जाएगा आपका इंशाअल्लाह। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।